دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے 4 دیواری میں پیش آنے والی 10 سچی آپ بیتیوں پر مشتمل کتاب پیاسے. تحریر عنایت اللہ التمش. آواز غزالہ نیازی. اسپانسرڈ بائی محمد شفیق. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. کہانی نمبر 8 دینا ناتھ سے دین محمد تک. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں ہندو سے مسلمان کیوں ہوا تھا. اس سے پہلے میں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں پرانے زمانے کا BA ہوں. اس زمانے میں تعلیم صحیح معنوں میں تعلیم ہوتی تھی. اس دور کا میٹرک پاس لڑکا آج کے MA کی برابری کرتا ہے. ایک تو مجھ پر اس تعلیم کا اثر تھا کہ میرا ذہن ضرورت سے زیادہ روشن ہو گیا تھا اور میں انقلاب پسندی کا قائل نہیں بلکہ مریض ہو گیا. مجھ پہ انتہا پسندی پیدا ہو گئی. سب سے پہلا خیال یہ آیا کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے اور اس پر سمندر پار کی ایک قوم نے قبضہ جما رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے مذہب اسلام اور عیسائیت کا گہرا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. اپنا مذہب چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن کچھ ایسے واقعات ہو گئے تھے جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں. میں آپ کو جو دلچسپ اور فکر انگیز کہانی سنانے لگا ہوں وہ بہت پہلے دور کی ہے، جب میں BA کی ڈگری لے چکا تھا. میں مسلمان اگست 1947 کے بعد ہوا تھا. پہلے میں آپ کو مذہب کی تبدیلی کا واقعہ سنا لوں. میں کٹر ہندو ہوا کرتا تھا. 3 جون 1947 کے روز تقسیم ہند کا اعلان ہو گیا. میں رہنے والا تو جہلم کا ہوں، لیکن میرے باپ نے لاہور میں بڑا اچھا کاروبار جما رکھا تھا. میں بھی اس کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا، اس وجہ سے میں لاہور میں ہی رہتا تھا. تقسیم ہند کے اعلان کے ساتھ ہی لاہور میں اس طرح کی وارداتیں ہونے لگیں کہ رات کو کوئی اکیلا دکیلا مسلمان ہندوؤں کو نظر آ جاتا تو وہ اسے قتل کر دیتے تھے، اور اگر کوئی ہندو مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ جاتا تو اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیتے تھے. میں ہندو تھا. ہمارے سیاسی لیڈر اور مندروں کے پنڈت ہمیں یہی ایک سبق دیتے تھے کہ پاکستان کے قیام کا اعلان تو ہو گیا ہے، لیکن یہ ہر ہندو کا مذہبی فرض ہے کہ وہ پاکستان کو اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے. ہمارے بعض سیاسی لیڈر تو یہاں تک کہتے تھے کہ اب بھی وقت ہے انگریزوں کو مسلمانوں کی قتل و غارت سے اتنا مجبور کر دو کہ وہ اپنا فیصلہ تقسیم کا واپس لے لیں. میں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہندو تھا. اس وقت تک میرے 2 بیٹے پیدا ہو چکے تھے. ایک کی عمر 13 سال، دوسرے کی 15 سال تھی. ایک رات دونوں اکٹھے میرے باپ کے بتائے ہوئے کسی کام سے نکل گئے. 2 گھنٹے بعد 7-8 ہندو ان کی لاشیں اٹھائے ہوئے میرے گھر لے آئے. دونوں کو خنجروں چاقوؤں سے قتل کیا گیا تھا. صاف ظاہر تھا کہ انہیں مسلمانوں نے قتل کیا ہے، مگر 15-20 روز بعد مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کسی دوسرے محلے کے ہندوؤں کے ہی ہاتھوں اس دھوکے میں قتل ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. میرے لڑکے مسلمان لڑکوں کی طرح شلوار قمیض پہنا کرتے تھے. اسی دھوکے میں مارے گئے. میں تو پاگل ہو گیا. پھر ملک تقسیم ہو گیا اور پاکستان ایک نیا ملک بن گیا. ہندوستان سے مسلمان ادھر آنے لگے، ہمیں ادھر جانا پڑا. میں جب ہندوستان میں داخل ہوا تو مسلمانوں کی لاشوں نے میرا استقبال کیا. ہندوؤں اور سکھوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا. ان کے بچوں اور عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا. ہزار ہا جوان مسلمان لڑکیوں کو ہندو اور سکھ اٹھا کر لے گئے تھے. میرے 2 بیٹے پہلے ہی اس آزادی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے. اب میں لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں صرف اس لیے بکھری ہوئی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنا الگ وطن بنا لیا تھا. میرے دل و دماغ سے مذہب نکل گیا. میں نہ ہندو رہا، نہ سکھ، نہ مسلمان.
اپنے بیٹوں کی موت نے پہلے ہی میرا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ 5-6 سال تک میں نے اور میرے باپ نے دلی میں اپنا کاروبار خوب چلا لیا۔ میرے دماغ میں جو انقلاب پسندی تھی وہ اور زیادہ ہو گئی۔ میں مذہبی علوم کا مطالعہ پہلے سے زیادہ کرنے لگا۔ میرے باپ نے تجارتی حلقوں میں اچھا نام پیدا کر لیا تھا۔ ہندوؤں اور سکھوں کے تجارتی حلقوں میں یہ مسئلہ اکثر بحث کا موضوع بنا رہتا تھا کہ پاکستان کو تجارتی سطح پر کس طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہماری حکومت بھی اسی لائن پر سوچتی رہتی تھی۔ ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی صنعت و تجارت کا ایک وفد دنیا کے پسماندہ ملکوں میں بھیجا جائے اور ہندوستانی مال کی منڈی بنائی جائے۔ میں چونکہ گریجویٹ تاجر تھا، اس لیے مجھے بھی اس وفد میں شامل کر لیا گیا۔ ہم سب سے پہلے مسلم ممالک میں گئے۔ میری خواہش تھی کہ خانہ کعبہ دیکھوں، لیکن پتہ چلا کہ وہاں کے شہر میں کسی غیر مسلم کو جانے کی اجازت نہیں۔ اس وقت تک اسلام میرے خیالوں پر غالب آ گیا تھا۔ ہمارا وفد جدہ میں تھا تو میری ملاقات ایک مسلمان عالم سے ہوئی۔ وہ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ اس اتفاقیہ ملاقات نے میری زندگی کا رخ پھیر دیا۔ 3-4 دنوں میں ہی انہوں نے اسلام کو میری رگ رگ میں اتار دیا۔ یہ عالم 10 سال سے جدہ میں ہی رہتے تھے اور ہر سال حج کرنے جاتے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے میرا نام دینا ناتھ سے دین محمد رکھ دیا اور مجھے کہا کہ میں اگر جدہ میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہوں تو وہ میرے لیے نوکری یا کاروبار کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ دلی میں میرے لیے کوئی کشش نہیں رہ گئی تھی۔ میرے 2 بیٹے مارے جا چکے تھے اور میری بیوی نیم پاگل ہو گئی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ وفد جب آگے جانے لگا تو میں نے انکار کر دیا۔ یہ سنانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے جدہ میں کس طرح شہرت حاصل کی اور میرے محترم مرشد نے مجھے وہاں کس طرح آباد کیا۔ صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ جب عربوں کو پتہ چلا کہ میں تعلیم یافتہ اور مالدار تاجر ہوں اور میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے میری بہت مدد کی۔ اب میں جدہ میں تو نہیں ہوں، لیکن جہاں بھی ہوں میں عرب مسلمان کہلاتا ہوں، کیونکہ میں عربی عربوں کی طرح بولتا ہوں۔ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان جو یہاں رہتے ہیں وہ مجھے ہندوستانی مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ کئی محتاجوں کی روزی کا ذریعہ بنا ہوا ہوں۔ اب میں آپ کو اصل کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب میں دینا ناتھ ہوا کرتا تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں جنون اور خبط کی حد تک انقلاب پسند تھا۔ اس دور میں انگریزوں نے یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ انہیں اس ملک سے نکلنا پڑے گا۔ ہندوستان پر ان کی گرفت پوری طرح مضبوط تھی۔ سیاسی لیڈر سیاسی میدان میں بیان بازیاں کرتے رہتے تھے۔ کچھ مغز پھرے مجھ جیسے بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ انگریز بیان بازیوں کے ذریعے ہمیں آزادی نہیں دے گا۔ ہم لوگ مسلح اور زمین دوز کاروائیاں کرنے کے قائل تھے۔ یہ سب میری طرح پڑھے لکھے اور گریجویٹ تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ 1857 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ناکام رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ انگریز فوجی لحاظ سے اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اسے کھلے میدان کی جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی تھی۔ انگریز کو زمین دوز تباہ کار کاروائیوں سے پریشان کیا جا سکتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں انگریزوں نے اپنی زبان میں ٹیررسٹ یعنی دہشت پسند کہا تھا۔ ان ہندوستانی نوجوانوں نے چند ایک الگ الگ گروہ بنا لیے تھے۔ آپ نے بھگت سنگھ اور دت کے نام تو سنے ہوں گے۔ یہ بھی ایسے ہی ایک دہشت پسند گروہ کے افراد تھے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا نام رکھ لیا تھا۔ ان میں ریشمی رومال تحریک زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ جس طرح میں انقلابی ذہن کا نوجوان تھا، اسی طرح میرے 3-4 انقلاب پسند دوست۔ ہم جذباتی بھی تھے۔ انگریزوں کو دیکھ دیکھ کر ہم کڑتے رہتے تھے۔ ہم 7-8 لڑکوں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا۔ میں اس وقت لاہور میں تھا۔ میں BA پاس کر چکا تھا
اور میری شادی بھی ہو گئی تھی۔ میرے گروہ میں 5 مسلمان اور 4 ہندو تھے۔ جہلم چونکہ میرا آبائی شہر تھا، اس لیے وہاں آنا جانا رہتا تھا۔ 2 دوست جہلم شہر کے بھی میرے گروہ میں شامل ہو گئے۔ یہ دونوں اپنے طور پر پہلے ہی اپنے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ وہ ایک منصوبے پر کارروائی کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ساتھی نہیں مل رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جہلم ایک چھاونی ہے۔ انگریزوں کے دور میں یہ بہت بڑی چھاونی تھی۔ میرے جہلم والے دوستوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ وہاں کی ایک میگزین کو دستی بم سے اڑانا ہے۔ فوج میں میگزین اس سٹور یا گودام کو کہتے ہیں جہاں ہر طرح کا اسلحہ بارود رکھا ہوتا ہے۔ اس پر دن رات مسلح سپاہیوں کا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ جہلم میں ایسی ہی ایک میگزین تھی جسے اڑانے کے لیے میرے جہلم والے دوستوں نے یہاں تک انتظام کر لیا تھا کہ فوج کے ایک سکھ حوالدار کے ساتھ گہری دوستی پیدا کر لی تھی۔ وہ سکھ بھی دہشت پسند ذہن کا تھا۔ اس نے میرے دوستوں سے کہا تھا کہ جب میگزین پر اس کی گارڈ ڈیوٹی لگے گی تو وہ میرے دوستوں کو بتا دے گا اور رات کو میگزین تک پہنچا دے گا۔ میرے دوستوں نے 2 دستی بم بھی کہیں سے حاصل کر لیے تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام مجھے بتایا اور کہا کہ میں ان کا ساتھ دوں۔ مجھے ان کا یہ پروگرام بہت پسند آیا۔ میں واپس لاہور گیا اور اپنے گروہ کے ساتھیوں کو یہ ساری پلاننگ بتائی۔ 2 مسلمان نوجوان میرے ساتھ جہلم چلنے کو تیار ہو گئے۔ میرے ہندو ساتھی منہ موڑ گئے۔ میں نے ایک بنگالی سے ایک پستول خرید لیا تھا جو میں نے بغیر لائسنس اپنے گھر رکھا ہوا تھا۔ میرے مسلمان دوستوں نے خنجر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا تھا کہ جہلم میں ان کی رہائش کا میں بڑا اچھا انتظام کر دوں گا۔ ایک روز ہم تینوں جہلم پہنچ گئے۔ وہاں سے صرف ایک ہندو جس نے سکھ حوالدار کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا تھا ہماری پارٹی میں شامل ہوا۔ اس طرح ہماری پارٹی میں 2 ہندو اور 2 مسلمان شامل تھے۔ ہمارے جہلم والے دوست نے ہمیں وہ میگزین دور سے دکھائی۔ 2 دنوں کے بعد ہمارے اس دوست نے ہمیں کہا کہ کل رات 11 بجے سکھ حوالدار نے جو جگہ اسے بتائی ہے اسے وہاں پہنچنا ہے۔ ہم چونکہ جذباتی اور انقلابی ذہن کے تھے اور ہماری کوئی ٹریننگ نہیں تھی، اس لیے ہم اس کام کو بہت آسان سمجھ کر خوش ہوئے۔ لیکن خدا نے اسی رات ہمارے پروگرام پر پانی پھیر دیا، بلکہ آپ یوں کہیں کہ خدا نے ہمارے پروگرام پر سیلاب پھیر دیا۔ اس رات دریائے جہلم میں سیلاب آ گیا۔ 1933 کے وقت کے لوگ ابھی زندہ ہوں گے، انہیں اس سال کا وہ سیلاب یاد ہوگا۔ بوڑھے بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا سیلاب کبھی نہیں آیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے آج تک ایسا سیلاب نہیں دیکھا۔ جہلم کے لوگ اس سیلاب کو تا قیامت تک نہیں بھول سکیں گے۔ دریا کے کنارے تو شہر کا کوئی مکان بچا ہی نہیں تھا۔ آدھا شہر سیلاب کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ سیلاب نہیں، اللہ کا قہر تھا۔ 4-5 دن بعد سیلاب کا زور ٹوٹ گیا۔ سکھ حوالدار کی گارڈ کی ابھی مزید 2 دن ڈیوٹی میگزین پر تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ خدا نے سیلاب بھیج کر ہمارے لیے بڑا اچھا موقع پیدا کر دیا تھا۔ فوج سیلاب کے متاثرہ شہری اور دیہاتی علاقوں میں چلی گئی تھی۔ اس طرح فوج کی توجہ اس طرف ہو گئی تھی۔ سکھ حوالدار نے ہمیں اگلی رات 11 بجے کا وقت دے دیا اور جگہ بھی بتا دی۔ ہم چاروں دوست 2 دستی بم کپڑوں کے اندر چھپائے مقررہ وقت سے کچھ پہلے گھر سے چلنے لگے تو ہمارا چوتھا دوست جو ہندو تھا نہیں پہنچا تھا۔ ہم نے اس کا انتظار کیا لیکن وہ نہ آیا۔ ہم اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تینوں 2 مسلمان اور ایک ہندو یعنی میں چل پڑے۔ یہ عجیب بات تھی کہ جس نے پلاننگ کی تھی اور جس نے ہمیں لاہور سے بلایا تھا وہی غائب تھا۔ ہمیں مقررہ جگہ معلوم تھی۔ ہم وہاں پہنچ گئے لیکن سکھ حوالدار وہاں نہیں تھا۔ میرے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ بھائیو، یہ کوئی چکر معلوم ہوتا ہے، ہمارا اصل ساتھی بھی غائب ہے اور سکھ حوالدار کا بھی پتہ نہیں۔
میں ان سب میں زیادہ جوشیلا تھا۔ میں نے کہا ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ سکھ حوالدار پر تو مجھے پورا بھروسہ تھا۔ اتنے میں سکھ حوالدار آ گیا۔ میرے دوستو، سکھ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں بڑی مشکل سے مہلت نکال کر آیا ہوں۔ تم جن قدموں سے آئے ہو انہی قدموں پہ واپس چلے جاؤ۔ کیوں سردار جی؟ میں نے کہا، بس اتنی سی یاری تھی۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں حوالداری زیادہ پیاری ہے۔ تمہارا چوتھا ساتھی کہاں ہے؟ سکھ حوالدار نے پوچھا۔ وہ جو شیر بنا پھرتا تھا، اسے گولی مارو سردار جی، میرے ایک مسلمان دوست نے کہا۔ ہم 3 کافی ہیں، اسے کوئی گولی نہیں مار سکتا، سکھ حوالدار نے کہا۔ اس نے تم سب کو گولی مروانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ مجھے وقت سے پہلے پتہ چل گیا ہے۔ ہمارے انگریز میجر کمپنی کمانڈر نے ہمیں آج دن کو کہا تھا کہ ملک میں دہشت پسندوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس میگزین پر بھی حملہ ہوگا۔ اگر میگزین تک کوئی دہشت پسند پہنچ گیا تو تمام گارڈ کا کورٹ مارشل ہوگا۔ 3-4 راتیں صرف سنتری نہیں، پوری گارڈ جاگتی رہے۔ میجر صاحب کے حکم سے میگزین پر ڈبل سنتری لگا دیے گئے ہیں۔ میں نے شام کو تمہارے غیر حاضر دوست کو دور سے دیکھا تھا۔ وہ ہمارے میجر صاحب کے دفتر سے نکل رہا تھا۔ کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ یہ مخبری اسی نے کی ہے اور اس نے انگریز بادشاہ سے جھولی بھر کر انعام لیا ہوگا۔ وہ ہم سب کو پہلے ہی پکڑوا سکتا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں عین موقع پر پکڑوانا چاہتا ہے۔ میرے پاس اب وقت نہیں، تم بھاگو۔ ہم وہاں سے کھسک آئے۔ دوسرے دن ہم اس دوست سے ملے جو رات غیر حاضر تھا۔ اس نے اپنی غیر حاضری کی وجہ یہ بتائی کہ شام کو اس کے پیٹ میں ایسا مروڑ اٹھا کہ وہ چارپائی سے ہلنے کے بھی قابل نہ رہا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں گزشتہ رات میگزین کی طرف روانگی سے 1.5 گھنٹہ پہلے اس کے گھر گیا تھا۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ وہ شام سے بہت پہلے کا گھر نکلا ہوا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس کے جھوٹ کا دوسرا ثبوت یہ تھا کہ اس کے چہرے پر مجھے بیماری کے اتنے شدید حملے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم تینوں دوست پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ہم باتوں باتوں میں اسے شہر کے اس علاقے میں لے کر گئے جسے سیلاب نے کھنڈر بنا کر ویران کر دیا تھا۔ اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میگزین کو تباہ کرنے کا نیا پروگرام بنانا ہے۔ کہیں دور چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہم ایک مکان کے کھنڈر کے اندر چلے گئے اور اندر جا کر میں نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لی اور خوب دبائی۔ میرے مسلمان ساتھیوں نے اس کے پیٹ میں بڑے زور زور سے گھونسے مارے۔ 1 منٹ میں وہ مر گیا۔ ہم وہاں سے نکل آئے۔ اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میگزین کو تباہ کریں یا یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ سکھ حوالدار کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری تھا، لیکن 2 دن تک اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تیسری رات کا واقعہ ہے کہ میرے دونوں مسلمان ساتھی میرے گھر آئے۔ اتفاق سے انہیں ہم نے مسلمانوں کے ایک ایسے گھر میں ٹھہرایا تھا جن کا تعلق پولیس کے ساتھ بھی تھا۔ انہیں وقت سے پہلے پتہ چل گیا کہ ہمارے مقتول دوست کو ایک ہندو اور 2 مسلمانوں نے جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں قتل کیا ہے۔ صبح تک پولیس ان تینوں کو گرفتار کر لے گی۔ میرے یہ دونوں مسلمان دوست مجھے بتائے بغیر رات ہی رات بھاگ کر لاہور پہنچ سکتے تھے، لیکن ان کی وفاداری دیکھو کہ میرے بغیر وہ نہ گئے۔ وہ میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ گھر سے نکلو اور ہمارے ساتھ چلو۔ میں آپ کو تفصیل سے نہیں سنا رہا کہ پولیس کو ہمارا سراغ کس طرح ملا تھا اور میرے مسلمان دوستوں کو کس طرح بر وقت علم ہو گیا۔ اگر میں یہ تفصیل سنانے لگوں تو یہ کہانی بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ میں گھر والوں کو بتائے بغیر ان دوستوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ میں اس وقت پکا ہندو ہوا کرتا تھا، لیکن میرے سینے پر نقش ہو گیا کہ میرے اپنے ہندو بھائی نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے جس کا انجام سزائے موت تھا۔
لیکن مسلمان دوستوں کو میری جان کا اتنا خیال تھا کہ میرے بغیر وہ فرار نہ ہوئے۔ ہم سوچنے لگے کہ کہاں جائیں۔ میں نے کہا کہ لاہور گئے تو پولیس وہاں بھی پہنچ جائے گی، تمہارے ایڈریس تو یہاں کسی کو معلوم نہیں، میرا ایڈریس معلوم کرنا پولیس کے لیے کوئی مشکل نہیں، تم اگر لاہور چلے جاؤ تو بچا سکتے ہو، میں نہیں بچ سکتا، بہتر ہے کہ تم لاہور جاؤ، میں کہیں اور نکل جاتا ہوں۔ میرے ان مسلمان دوستوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم نے دریا کے ساتھ ساتھ کشمیر کی طرف نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نوجوانی کا دور تھا، ہم عقل سے کم اور جذبات سے زیادہ سوچتے تھے۔ ہم نے کوئی خاص پلاننگ نہ کی اور رات کو ہی دریا کے کنارے کنارے شمال کی طرف چل پڑے۔ 15-16 میل دور نکل گئے۔ سیلاب اتر گیا تھا، کیچڑ اور پھسلن تھی۔ صبح کی اذانوں کے وقت ہم ایک بیڑی پتن پر پہنچ چکے۔ چھوٹی سی ایک کشتی جس میں پار جانے والے 2-4 دیہاتی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، جانے کو تیار کھڑی تھی۔ دریا میں ابھی تک جوش و خروش تھا۔ ہمیں پار جانا تھا لیکن دریا ہمیں اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ 2 ملحاؤں نے بہت زور لگا کر کشتی پار کی۔ کشتی میں جو دیہاتی مسافر جا رہے تھے وہ کسی پیر کی باتیں کر رہے تھے اور اس کی ایسی ایسی کرامات سناتے تھے جن پر کم از کم میں یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہ پیر ہر طرح کی مراد پوری کرتا ہے اور بے اولاد عورت صرف ایک بار سلام کرنے چلی جائے تو اس کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ میرا ایک مسلمان ساتھی بڑا سخت پیر پرست تھا، حالانکہ وہ FA پڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو اس پیر کو سلام کرنے چلتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے اس سے اس لیے مخالفت نہ کی کہ وہ برا منائے گا، حالانکہ پیر پرستی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کشتی سے اتر کر ہم نے ملاحوں کو پیسے دیے اور دریا کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف چل پڑے۔ 5-6 میل دور گئے تو وہاں میلے کا سماں دیکھا۔ وہ کچے کچے مکانوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ایک مکان پر ہم نے بہت سے سبز جھنڈے لہراتے دیکھے۔ بے شمار لوگ وہاں گھوم پھر رہے تھے۔ ہمیں اب بھوک نے بھی ستانا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے وہاں کچھ چھابڑیوں والے بھی دیکھے۔ کچھ کھانے پینے کے لیے ہم ادھر ہی چلے گئے۔ وہاں سے پکوڑے اور جلیبیاں مل گئیں۔ میرا ایک ساتھی تندور سے روٹیاں بھی لے آیا۔ ہم جب کھا پی چکے تو میرا پیر پرست دوست ضد کرنے لگا کہ چلو پیر صاحب کو سلام کرتے ہیں۔ ہم اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ کچا سا ایک مکان تھا۔ لوگوں نے اس مکان کے سامنے اور ڈیوڑی میں ہجوم کر رکھا تھا۔ پیر کے کوئی خاص مرید تھے جو ہر کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ ہمیں ڈھولکی اور چمٹا بجنے کی آواز باہر سنائی دے رہی تھی۔ لوگوں کی عقیدت مندی دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی برگزیدہ پیر معلوم ہوتا ہے۔ ہم دروازے تک پہنچے تو ایک آدمی نے ہمیں روک کر پوچھا کہ کیا کام کرنا ہے۔ میرے پیر پرست دوست نے کہا کہ کام کچھ بھی نہیں، صرف سلام کرنا ہے اور پیر صاحب کے پاؤں چھو کر واپس آ جائیں گے۔ اس نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اس کمرے میں 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک آدمی ڈھولکی اور دوسرا چمٹا بجا رہا تھا۔ ہم اگلے کمرے میں چلے گئے۔ سامنے فرش پر گدے اور پھولدار چادریں بچھی تھیں۔ دیوار کے ساتھ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا رنگ گندمی تھا، لیکن بڑا ہی تندرست آدمی تھا۔ وہ اچھا خاصا پہلوان لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی خوب پھپتی تھی۔ میرے پیر پرست دوست نے تو اس کے آگے باقاعدہ سجدہ کیا، پیر کے ہاتھ چومے۔ ہم دونوں نے بھی ویسے ہی کیا۔ پیر نے جلالی سے لب و لہجے میں پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، ہم لاہور سے صرف آپ کو سلام کرنے آئے ہیں۔ پیر بہت خوش ہوا۔ اس نے ہمیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک دیہاتی عورت روتی ہوئی اندر آئی۔ آ گئی ہو اپنے بھائیوں کو موت سے بچانے کے لیے؟ پیر نے اس کی مراد سننے سے پہلے ہی کہا۔
عورت کچھ دیر تو حیرت سے پیر کے منہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، یا سرکار، میں نے تو بتایا ہی نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں۔ تم جب گھر سے نکلی تھیں تو میں نے تمہاری صورت دیکھ لی تھی۔ پیر نے کہا، میرے اندر سے آواز آئی تھی کہ اس عورت کے 2 بھائیوں کو سزائے موت کا حکم ہو گیا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، وہ انسان بھی انہی جیسا تھا۔ عورت بچوں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی، سرکار، میرے یہی 2 بھائی ہیں، اپنا میں پورا زیور آپ کے قدموں میں رکھ دوں گی، انہیں پھانسی سے اتار لیں۔ اگر تم اپنی جان بھی دے دو تو بھی وہ نہیں بچ سکتے، پیر نے کہا۔ پیر کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے اور عورت کو دھکیلتے ہوئے باہر کی طرف لے گئے۔ ہم وہیں بیٹھے رہے کیونکہ میرا پیر پرست دوست وہاں سے اٹھنے پر ابھی راضی نہیں تھا۔ ذرا ہی دیر بعد ایک اور عورت اندر آئی جو دراصل ایک جوان لڑکی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ساتھ مریل سا ایک آدمی تھا جو اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ پیر نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی جلالی لہجے میں کہا، جا دوسرا خامد کر لے، یہ خامد تیری گود نہیں ہری کر سکتا۔ خامد پیر کے پاؤں پر گر پڑا۔ پیر کے پاس ایک اپنے آدمی نے پیر سے کہا، سرکار، اس بیچارے کے حال پہ رحم کریں، آپ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ پیر نے آنکھیں بند کر لیں، بہت دیر بعد آنکھیں کھولی اور نشئی سے لہجے میں بولا، موکل کل رات کو آئیں گے، اسے رات کو لانا۔ اور اس نے دونوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ خامد اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو اٹھنے اور چلنے کا اشارہ کیا جو اس پیر نے دیکھ لیا۔ اس نے جلالی انداز میں اشارہ کیا کہ ہم بیٹھے رہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت کو 2 آدمی اندر لائے، انہوں نے بھی پیر کے قدموں میں سجدہ کیا اور ایک نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ اس عورت پر جنات کا قبضہ ہے۔ وہ عورت چہرے پر اداسی اور پریشانی کے آثار لیے ہوئے چپ چاپ بیٹھی پیر کو دیکھ رہی تھی۔ پیر نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، جس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ سانولے رنگ اور نہایت معمولی قسم کے نقش و نگار والی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ پیر اس عورت کو نہیں کہے گا کہ چونکہ اس کے جن رات کو آتے ہیں اس لیے وہ رات کو آئے۔ پیر نے حکم دیا، انگیٹھی لاؤ۔ 2 آدمی دوسرے کمرے کی طرف اٹھ دوڑے۔ وہ جب واپس آئے تو ایک کے ہاتھ میں انگیٹھی کی بجائے پانی سے بھری ہوئی سلابچی تھی جو اس نے پیر اور سائلوں کے درمیان رکھ دی۔ پیر نے آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ کہا جو ہم سمجھ نہ سکے۔ اچانک پیر نے فرش پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ دھماکے سے ہم سب بدک گئے۔ پھر پیر جس گدی پر بیٹھا ہوا تھا اس پر بڑی تیزی سے ہاتھ پھیرنے لگا اور کچھ بڑبڑاتا بھی رہا۔ اس نے عورت کو پانی والی سلابچی کے قریب بٹھا لیا اور تھانے داروں کے روب سے بولا، اوئے ادھر دیکھ، اوئے۔ عورت نے سر اٹھا کر پیر کی طرف دیکھا۔ پیر نے سلابچی کی طرف اپنا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ پانی کی سطح پر بے شمار شرارے اٹھے۔ عورت اور اس کے ساتھ کے آدمی جو سلابچی کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اچھلے اور پیچھے جا پڑے۔ پیر نے عورت کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بڑے روب سے کہا، ادھر آ اوئے، کہاں سے آیا ہے تو نہیں جانتا یہ کس کی ولایت ہے؟ جو پانی کو آگ لگا سکتا ہے وہ تجھے خشک لکڑی کی طرح جلا دے گا۔ پیر نے عورت کے ساتھ کے آدمیوں سے کہا، جاؤ لے جاؤ اسے، اگر یہ کافر پھر تمہارے گھر آیا تو میرے پاس لے آنا۔ ایک آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب سے ہاتھ نکال کر پیر کے گھٹنے کے نیچے لے گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے پیر کے گھٹنے کے نیچے اس کا نذرانہ رکھا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس نے کتنے پیسے رکھے تھے۔ میں وہاں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں ہندو ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ کسی کو اپنے پاس بٹھاؤں۔
پیر نے کچھ اور ہی کیفیت میں ہم سے کہا، لیکن میں تم تینوں کو کچھ دیر بٹھانا چاہتا ہوں۔ تم تینوں مجھے تعلیم یافتہ لگتے ہو۔ انگریزی تعلیم نے یہاں کے لوگوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے تعلیم یافتہ لوگوں کو کچھ بتاؤں اور سمجھاؤں تاکہ ہمارا مذہب خراب نہ ہو۔ میری جو کرامات تم نے دیکھی ہیں یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ میرا دوست ہے۔ میں یہاں اپنے اللہ کے اشارے پر دریا کے کنارے ایک خاص قسم کی عبادت کے لیے آیا تھا، لیکن یہ دیہاتی لوگ بیچارے اپنے مسئلوں اور مصیبتوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ انہیں معلوم نہیں کس نے میری کرامات کی خبر دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دور دور سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ان لوگوں کی خاطر اپنی عبادت قربان کر دی ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ راہ مولا کر رہا ہوں۔ تم جیسے پڑھے لکھے نوجوان ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اللہ کے ان کرشموں کو دیکھو اور لوگوں کو بتاؤ انگریزی تعلیم سے اور انگریزی دوائیوں سے بچو۔ انگریزی دوائیوں میں انگریزوں نے ایسا اثر ملا دیا ہے جس سے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اس نے اس طرح بہت سی لمبی چوڑی باتیں کی۔ ہم نے اسے روکا ٹوکا نہیں، نہ کوئی سوال کیا، اس لیے اس کی زبان بے لگام ہو کر بولتی چلی گئی۔ میں 3 مذہبوں کا گہرا مطالعہ کر چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت سی بے بنیاد اور خلاف عقیدہ باتیں کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ شخص ایک استاد، فریب کار اور عیار ہے۔ اس نے زیادہ زور انگریزی دوائیوں پر دیا۔ اس سے مطلب یہ تھا کہ لوگ کسی بھی بیماری کا علاج دوائیوں سے نہ کرائیں اور ہر بیماری کو وہ شرشرار یا آسیب سمجھ کر اس کے پاس آ جایا کریں۔ میں آپ کو آدھی صدی پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں، جب انسان پیدل چلتا تھا۔ ہوائی جہاز نیا نیا آیا تھا اور اس کی رفتار 100 میل تھی۔ آج انسان اتنی تیز رفتار سے چاند تک پہنچ گیا ہے جو تصور میں بھی نہیں آ سکتی، لیکن پاکستان اور ہندوستان میں پیروں اور پنڈتوں کی فریب کارانہ سائنس ابھی تک چل رہی ہے۔ پاکستانی اور ہندوستانی مسلمان مشرق وسطیٰ اور انگلینڈ میں لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے ہیں۔ اب پیر بھی وہاں جا پہنچے ہیں۔ اس لحاظ سے میری یہ آپ بیتی قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ جدید بھی ہے۔ تم نے دیکھا ہے یہ کیسا قیامت کا سیلاب آیا تھا، پیر نے ہمیں لیکچر دیتے ہوئے کہا۔ میں جب یہاں آیا تو میں نے لوگوں کو خبردار کر دیا تھا کہ یہاں سے 3-4 دن کے لیے نکل جاؤ، اللہ کا قہر آ رہا ہے۔ اب تم خود دیکھ رہے ہو کہ اس گاؤں کا ایک بچہ بھی سیلاب میں ضائع نہیں ہوا اور مکان بھی محفوظ ہیں۔ دراصل یہ سیلاب اس زمین کو دھونے کے لیے آیا تھا جس پر مجھے یہ خاص عبادت کرنی تھی۔ سیلاب گزر گیا ہے، اب نہیں آئے گا، لیکن اوپر سے روزانہ لوگ ڈرے سہمے ہوئے میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیلاب پھر آ رہا ہے۔ میں انہیں تسلیاں دیتا ہوں کہ اب سیلاب نہیں آئے گا، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ میں آج ان کی تسلی کے لیے سیلاب کو باندھ رہا ہوں۔ تم تینوں گاؤں میں ہی رہنا، معلوم نہیں کس وقت اشارہ ہو جائے اور میں دریا کی طرف چل پڑوں۔ میں جب دریا کی طرف جاؤں تو تم بھی آنا، اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جانا۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ دور دور سے لوگ چلے آ رہے تھے۔ ہمیں اس پیر کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہم مفرور دہشت گرد تھے جن کے لیے انگریز بادشاہ نے سزائے موت بغیر مقدمے کے لکھ رکھی تھی۔ ہم چوکنے تھے کہ وہاں CID وغیرہ کا آدمی تو نہیں، ہماری کوئی منزل نہیں تھی۔ میرے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ چلو یہاں سے نکل چلیں، لیکن میرا ارادہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں جذباتی اور انتہا پسند تھا۔ اس کے ساتھ مذہب کی تعلیم نے بھی میری سوچوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔
میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس ملک کے لوگ صرف انگریز کے غلام نہیں بلکہ یہ اصل غلام پیروں، پنڈتوں، سنتوں، منتوں اور ملاؤں کے ہیں۔ اگر انگریز ہندوستان کو آزاد کر بھی گئے تو یہ فریب کار لوگ اس ملک کے لوگوں کے ذہنوں کو پسماندہ ہی رکھیں گے۔ میں کم از کم اس پیر کو ننگا کرنا چاہتا تھا۔ ہمارا پیر پرست دوست مجھ سے لڑنے پر آ گیا۔ دوسرا مسلمان دوست میرا ہم خیال تھا۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر تھے۔ ہمارا راستہ ایک تھا، اس لیے ہم آپس میں لڑ نہیں سکتے تھے۔ ہم بحث میں الجھ گئے۔ دراصل ہم تینوں ہی مغز پھرے تھے۔ ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ آج رات سچ اور جھوٹ کو سامنے لے آئیں گے۔ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں گاؤں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ معلوم ہوا کہ پیر صاحب سیلاب کو باندھنے کے لیے دریا پر جا رہے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا، وہ سیلاب کی طرح دریا کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ پیر نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بڑی بلند آواز میں دریا سے کہا، اگر تیرا ایک بھی قطرہ کنارے سے باہر آیا تو ہم تجھے آگ لگا دیں گے۔ پیر کے ہاتھ میں لاٹھی نما عصا تھا۔ اس نے عصا پانی پر مارا تو وہاں سے شرارے اٹھے۔ اس نے عصا اوپر اٹھایا تو عصا کے ساتھ شرارے چمک رہے تھے۔ پھر اس نے بایاں ہاتھ دریا کی طرف جھٹکا تو دریا سے شرارے نکلے۔ پیر نے لوگوں کی طرف دیکھا اور سخت غصے میں بولا، جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب یہ دریا اپنے ہی پیٹ میں گم ہو جائے گا۔ پیر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ لوگ اس پر مکھیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ ہر کوئی جھک کر اس کے پاؤں پکڑتا تھا، کوئی اس کے ہاتھ چومتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے لوگ راستے میں لیٹے ہوئے ہیں اور پیر ان کے اوپر چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں تو لاہور کے شہریوں سے پوچھ لیں کہ جب پچھلے سال پیر سپاہی لاہور ایئرپورٹ پر اترا تھا تو لاہور کے لوگ کس طرح پاگل ہو کر ایئرپورٹ کی طرف اٹھ دوڑے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں اٹھائے وہاں پہنچ گئے تھے۔ 50 سال پہلے تو لوگ صحیح معنوں میں ان پڑھ اور پسماندہ تھے۔ ہم تینوں نے لوگوں میں گھوم پھر کر ان کی باتیں سنی۔ لوگ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول چکے تھے۔ ایک آدمی کی زبان سے یہ الفاظ بھی ہم نے سنے کہ یہ ضرور امام مہدی ہے۔ لوگوں کی یہ عقیدت مندی دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا۔ ہم رات کے انتظار میں گھومتے پھرتے تھے کہ ہم نے وہ جوان عورت جو اولاد لینے آئی تھی اکیلی کھڑی دیکھی۔ میں نے جرت کی اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے خدا کی قسم لے لو، قرآن کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم لے لو، میں تمہیں اپنی سگی بہن سمجھتا ہوں اور میں تمہاری عزت بچانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ پیر تمہیں اولاد دے گا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں دے گا؟ لڑکی نے بلا جھجک کہا۔ اتنا ہٹا کٹا مشٹنڈا آدمی ہے، اولاد کیوں نہیں دے گا؟ لیکن مجھے اپنے خاوند کی اولاد چاہیے۔ میں لڑکی کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ ان پڑھ ضرور تھی، لیکن اس نے جب باتیں کی تو میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کا دماغ روشن ہے اور اسے اپنی عزت اور آبرو کا بہت خیال ہے۔ میں آپ کو وہ ساری باتیں نہیں سناؤں گا جو میرے اور اس کے درمیان ہوئیں۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ وہ جانتی تھی کہ کسی پیر کے تعویذ، پھونک اور دم سے کسی عورت کی گود ہری نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی پیر کسی عورت کو بچہ دیتا ہے تو اس بچے کا باپ وہ پیر ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ اس شخص کی بیوی ہے وہ بچے کی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کی ماں یعنی اس عورت کی ساس اسے 3 مختلف پیروں کے پاس لے گئی تھی۔ ہر ایک پیر نے اسے تنہائی میں آنے کو کہا اور ہر پیر بلندیوں سے اتر کر بدکار مرد کی پستیوں میں آ گیا، لیکن یہ لڑکی اپنی عزت بچا کر بھاگتی رہی۔ اب وہ اپنی ساس، سسر اور اپنی ماں کے ڈر سے یہاں آ گئی تھی
اور سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کس طرح بھاگے۔ میں حیران ہوا کہ کوئی دیہاتن لڑکی اتنی بے تکلف اور آزاد خیال بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ میری عمر کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ عورت اگر اپنی آبرو اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑی ہو تو وہ مردوں کے منہ پھیر دیتی ہے۔ یہ عورت انہی عورتوں میں سے تھی۔ وہ میری ہمدردی اور میرے اخلاق کو سمجھ گئی تھی۔ اس نے مجھے عجیب سی ترسی ہوئی اور پیاسی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے کہ کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ میں اس سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے اپنی مہم آسان ہوتی نظر آئی۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کی اور چند منٹ میں ہم نے ایک پروگرام طے کر لیا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ ہم تمہیں دیکھتے رہیں گے، تم بھاگنے کی نہ سوچو۔ رات کو تم پیر کے پاس چلی جانا، جو کچھ بھی وہ کہے وہ مان لینا۔ ہم پہنچ جائیں گے اور تمہاری آبرو بالکل محفوظ رہے گی۔ ہم نے پیر کا خفیہ کمرہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ جس مکان میں اس نے بیٹھک بنا رکھی تھی اس کے ساتھ ایک ہی کمرہ تھا۔ اس لڑکی کا خاوند کھانے کی کوئی چیز اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہم ایک طرف ہٹ گئے۔ ہم نے دن کا باقی حصہ اس لڑکی پر نظر رکھی۔ شام تک باہر کے آئے ہوئے لوگ واپس چلے گئے۔ ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ اس گاؤں کے گھروں میں رات بھر کے لیے رک جاتے ہیں اور یہ سلسلہ گاؤں والوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، پھر بھی گلیوں میں روشنی تھی کیونکہ لوگوں نے جگہ جگہ مشعلیں جلا کر رکھی ہوئی تھیں۔ جس مکان میں پیر رہتا تھا اس کی منڈیر پر لوگوں نے بیسیوں دیے جلا کر رکھے ہوئے تھے۔ یہ عقیدت مندی کا اظہار تھا۔ ہم نے لڑکی کو پیر کی بیٹھک میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہاں جو دو آدمی دروازے پر کھڑے تھے انہوں نے اس لڑکی کے خاوند سے کچھ کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہم نے شام سے پہلے پیر کی بیٹھک کے ساتھ والے کمرے کا پچھواڑا دیکھ لیا تھا۔ دیہات کے لوگ اسی طرح کے کچے کچے اپنے ہی بنائے ہوئے مکانوں میں رہتے تھے۔ وہ ایک کواڑ کا دریچہ ضرور رکھتے تھے جس کی کوئی مضبوط چٹکنی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ہم نے جو پروگرام بنایا ہے وہ اس طرح پورا ہو جائے گا جس طرح ہم نے سوچا ہے، لیکن مجھے کچھ ایسا یقین تھا کہ ہم ایک بہت بڑے کفر کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کامیاب ہوں گے۔ انسان کوئی گناہ کرنے جائے تو وہ کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہو، اس کے دل پر ایک خوف چھایا رہتا ہے۔ میرے دل میں خوف کی بجائے جرأت آ گئی تھی۔ جرأت کا اندازہ تو آپ اس سے ہی کر سکتے ہیں کہ ہم انگریزوں کا بارود خانہ تباہ کرنے کے لیے چل پڑے تھے اور ان کے مخبر کو ہم قتل کر کے آئے تھے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں حماقت کی حد تک دلیر تھا۔ یہی حال میرے دونوں مسلمان دوستوں کا تھا۔ ہم اس مکان کے پچھواڑے چلے گئے اور میں نے دریچے کے کواڑ کے ساتھ کان لگائے، لیکن میں نے دیکھا کہ لکڑی کے ایک چھوٹے سے کواڑ میں چھوٹی انگلی جتنی چوڑی درز تھی۔ میں نے درز میں سے جھانکا۔ پیر صاحب کو میں نے صرف ایک قمیض میں دیکھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ شراب کے نشے میں ہے۔ وہ لڑکی کو شراب دے رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے کپڑے نوچ رہا تھا۔ لڑکی ڈری سہمی ہوئی اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہی ہوگی کہ میں وعدے کے مطابق ابھی تک نہیں پہنچا۔ پیر نے بدمستی میں لڑکی کی قمیض پھاڑ ڈالی۔ میں جوتشی نہیں تھا کہ مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ اس کمرے میں کیا ہوگا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب کوئی عورت پیر کے پاس اپنی مراد لے کر جاتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے۔ میرے پاس پستول تھا، ایک خنجر بھی تھا۔ ایک ایک خنجر میرے دونوں دوستوں کے پاس تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور دونوں ہاتھوں کا گھونسا بنا کر ہتھوڑے کی طرح کواڑ پر مارا۔ کواڑ دھماکے سے کھل گیا۔ دریچہ اتنا کھلا تھا کہ ایک آدمی آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ سب سے پہلے میں اندر گیا۔ پیر نے بدک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے پستول کی نالی اس کی طرف کر دی اور اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی جو اس کے لیے اشارہ تھا کہ وہ آواز نہ نکالے۔
मेरे पीछे मेरे दोनों दोस्त दरीचे में से कूद आए। एक पिस्तौल और 3 खंजर देखकर पीर का नशा उतर गया और उसकी करामात भी जवाब दे गई। बैठक की तरफ खुलने वाला दरवाजा अंदर से बंद था। पीर ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी फौरन गायब हो गई। धीमी सी आवाज में उसने पूछा कि तुम कौन हो? हम पटियाला जेल से भागे हुए डाकू हैं, मैंने जवाब दिया और पूछा, तुम बताओ तुम क्या हो? हम जानते हैं कि तुम हमारे पेशावर साथी हो। अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी लाश दरिया में फेंक देंगे। उसने शराब की बोतल की तरफ इशारा करके कहा, खंजर अंदर करो यार, ये लो 2-2 घूंट पियो। उसने लड़की की तरफ इशारा करके कहा, ये भी तुम्हारा माल है, हम तो पूरा माल लेंगे। मेरे एक मुसलमान दोस्त ने कहा, अब तक की जो कमाई है हमारे आगे रख दो। उसने हाथ जोड़ दिए, कहने लगा, कुछ रहम करो, जायज हिस्सा लो और यहाँ से खिसको। तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। मैं नाभा जेल से भागा हुआ हूँ, पेशी के लिए अदालत में ले गए थे, मैं हथकड़ी समेत भाग निकला। उसके साथ इसी तरह बातें करते रहे और उसके साथ ही मैं चारपाई की अदवाइन यानी रस्सी निकालता रहा। वो उस्ताद था, वो समझ गया कि चारपाई की अदवाइन का हम क्या बनाएंगे। उसने हमारी मिन्नत समाजत की। मैंने उससे कहा कि अपनी ये उस्तादी हमें समझाओ। उसने कहा कि उस्तादी मैं समझा देता हूँ, तुम ऊपर कश्मीर की तरफ चले जाओ और यही चक्कर चलाओ, तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लग जाएंगे और तुम पर हाथ डालने की कोई जुर्रत भी नहीं करेगा। उसने अपनी उस्तादी यूं बताई कि उसके पास जब कोई साइल आता था तो उसे पहले ही उसकी मुराद का पता चल जाता था। ये सारा राज उस ढोलकी और चिमटे में था जो डेवड़ी में हर वक्त बजते रहते थे। तुम जानते हो कि इन देहातियों के 3-4 ही मसले होते हैं। एक ये कि कत्ल कर देते हैं और फांसी से बचना चाहते हैं। दूसरे ये कि बे औलाद औरतें औलाद मांगती हैं। तीसरे ये कि अपने बेटे की शादी कराते हैं और पीरों से तावीज़ लेकर उसे पिलाते हैं कि वो अपनी बीवी और सास की बात ना माने। एक मसला जवान लड़कियों का होता है जो उस जगह शादी नहीं करना चाहती जहां माँ बाप चाहते हैं। हमने चिमटे और ढोलकी की थाप और ताल के इशारे मुकर्रर कर रखे थे। बाहर दरवाजे पर खड़ा आदमी अंदर आने वाले हर साइल से पूछता है कि पीर साहब के साथ तुम्हारा क्या काम है। जब तक वो अपनी मुराद नहीं बताता उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। इस आदमी के इशारे पर ढोलकी और चिमटा पहले खास इशारा देते हैं। इस तरह साइल को देखते ही मुझे पता चल जाता है कि ये क्यों आया है। अगर इशारा समझने में गलती हो जाए और साइल कह बैठे कि वो तो किसी और काम के लिए आया है, तो मैं उसे ज़बान के ऐसे चक्कर देता हूँ कि मेरे मुंह से जो निकल जाता है वो भी उसकी मुराद बन जाती है। और जहाँ तक पानी को आग लगाने का ताल्लुक है, ये फास्फोरस के पाउडर का कमाल है। मैंने उसकी खासी मिकदार रखी हुई है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, उसने कहा, कि तुम न डाकू हो न किसी जेल से भागे हो। तुम तालीम याफ्ता नौजवान हो। मैं तुम्हारे खंजरों से नहीं डरता। मैं सिर्फ इसलिए डरता हूँ कि मैं मफरूर मुजरिम हूँ और तुम अभी जाकर शहर से पुलिस को ले आओगे। हमने उसके हाथ पांव अदवाइन से बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। साथ वाले कमरे का दरवाजा खोला और पीर की बैठक में गए। वहां ये मंजर बना हुआ था कि पीर के 4 खास मुरीद शराब में धुत इंतहाई फौहश हालत में नाच कूद कर रहे थे और 2 बड़ी खूबसूरत औरतें चीख चीख कर कहके लगा रही थीं। वो भी नशे में थीं। उनके शोर शराबे का हमें ये फायदा हुआ था कि उन्हें पता ही न चला कि उनका पीर साथ वाले कमरे में किस मुसीबत में गिरफ्तार है। उस बे औलाद लड़की को हमने अपने साथ लिया। उन बदमस्त गुंडों ने हमें देखा तो गालियां बकने लगे, लेकिन पिस्तौल और खंजर देखकर वो ठंडे पड़ गए। उन्हें हमने कहा कि हम सीआईडी के आदमी हैं। तब एक आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, माई बाप, सब आपका माल है, आपके कदमों में ढेर कर देंगे।
لاؤ مال نکالو، میرے مسلمان دوست نے کہا۔ ذرا سی دیر میں ہمارے سامنے زیورات، روپے اور اٹھنیوں کے سکوں اور 5 اور 10 کے نوٹوں کا ڈھیر لگ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ساری دولت ان لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی جنہیں اتنا بڑا دھوکہ دے کر لی گئی تھی، لیکن ہم اس علاقے کے مہاراجے نہیں تھے کہ یہ کام بھی کرتے۔ ہم تو خود مفرور مجرم تھے۔ اتنی دولت دیکھ کر مجھے غشی آنے لگی، لیکن میں نے دماغ ٹھکانے رکھا اور 10 اور 5 روپے کے بہت سے نوٹ اٹھا کر اپنے دوستوں کے حوالے کر دیے۔ ہمارا جو خطرناک سفر شروع ہو گیا تھا اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، ہمیں وہاں سے بھاگنا تھا۔ ان تینوں سے ہم نے ان کی اصلیت پوچھی تو پتا چلا کہ ان میں بھی ایک ناب جیل کا مفرور ہے اور 2 اسی علاقے کے جرائم پیشہ آدمی ہیں۔ ہمیں اب پوری رات گزارنی تھی۔ ہمیں ڈر یہ بھی تھا کہ یہ ایک پورا گروہ ہے، یہ سب ہم پر قابو پا سکتے ہیں یا دھوکہ دے کر بھاگ سکتے ہیں۔ ہم تینوں نے انہیں اس دھوکے میں رکھا کہ ہم رشوت قبول کر لیں گے، لیکن ہمیں کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ مختصر یہ کہ ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے ہم نے رات گزار دی۔ اس علاقے کے جو 3 آدمی تھے انہیں ہم نے کہا کہ ہمیں اس علاقے میں مخبروں کی ضرورت ہے، وہ ہمارا کام کرتے رہیں اور آزاد رہیں۔ اس سودا بازی نے انہیں ہمارا مرید بنا دیا۔ یہ دراصل اللہ کا فضل و کرم تھا کہ ہمارا ہر کام سیدھا ہوتا گیا۔ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے۔ دوسرے دن صبح صبح ان 3 گنڈوں کو ساتھ لے کر فاسفورس برآمد کرائی، پھر لوگوں کو جمع کیا، بندھے ہوئے پیر کو اٹھا کر گاؤں کے باہر رکھا، لوگوں سے کہا کہ اس کے اوپر 2-3 گھڑے پانی پھینکو۔ وہ فوراً 2 گھڑے پانی کے آ گئے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں بندھے ہوئے پیر کے اوپر دونوں گھڑے ڈیل دیے۔ اپنے ہاتھ خشک کر کے میں نے اس پر فاسفورس چھڑکی۔ اس کے جسم پر اور دائیں بائیں جہاں جہاں پانی گرا تھا شرارے نکلے۔ لوگوں کا ہجوم ارد گرد کھڑا تھا۔ میں نے بآواز بلند لوگوں سے کہا کہ اسے کہو کہ اس کے ہاتھ میں طاقت ہے تو اپنے آپ کو آزاد کروائے۔ پیر شرارے دیکھ کر بلبلاتا اور چیختا تھا۔ ہم نے اسے وہیں رہنے دیا اور لوگوں کو دریا کے کنارے لے گئے، وہاں بھی فاسفورس پھینکی اور لوگوں کو دکھایا کہ پانی کو کس طرح آگ لگائی جاتی ہے۔ ہم نے پیر کی تمام فریب کاری اور ڈھولک اور چمٹے کا راز لوگوں کو بتایا، لیکن ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکثر لوگ ہمیں قتل کرنے کو دوڑتے تھے کہ ہم نے ان کے پیر کی بے ادبی کی ہے۔ کچھ تعداد لوگوں کی ایسی تھی جو کہتے تھے کہ یہ کوئی جعلی پیر ہے۔ اگر ہمیں ان لوگوں کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو اس مفرور ڈاکو کے مرید جو ابھی تک اسے پیر سمجھتے تھے ہمیں قتل کر کے ہمارا کیما کر دیتے۔ ہم چونکہ خود مفرور تھے اس لیے ہمیں وہاں سے کھسکنا تھا۔ اس لڑکی کا ہمیں خیال ہی نہ رہا جس کے ذریعے ہم نے اتنا بڑا فراڈ بے نقاب کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا خامند اسے ساتھ لے کر چلا گیا ہوگا یا وہ لڑکی خود ہی بھاگ گئی ہوگی۔ ہم ہجوم میں سے نکلنے لگے۔ پیر کے حمایتی اور مخالف آپس میں الجھ رہے تھے۔ ہم نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل آئے۔ ایک ہجوم وہاں تھا جہاں پیر پڑا تھا۔ ہم اس ہجوم سے پرے پرے گاؤں کے اندر چلے گئے۔ گاؤں بالکل خالی تھا۔ ہر کوئی پیر کا اور نئی صورتحال کا تماشا دیکھنے چلا گیا تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ لباس اور شکل و صورت سے دیہاتی نہیں لگتا تھا۔ میرے ایک مسلمان دوست نے مجھے کان میں کہا کہ اس شخص کو وہ بہت دیر سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اگر وہ ہمارے تعاقب میں تھا تو وہ یقیناً CID کا آدمی تھا۔ ہم گاؤں سے نکل کر اس علاقے کی طرف چلے گئے جہاں کھڈ زیادہ تھے اور جنگل تھا۔ ہم ایک نشیبی جگہ سے نکل کر ذرا اوپر پہنچے تو وہ آدمی اچانک ہمارے سامنے آ گیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ ایک طرف مڑ گیا۔ میرے ایک مسلمان دوست نے اسے آواز دے کر بلایا۔ اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ وہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ وہ ہنستا ہوا ہماری طرف آیا۔ میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے نشیبی جگہ میں گھسیٹ لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔
میں نے پستول نکال لیا۔ میرے دوستوں نے خنجر نکال لیے اور اس سے پوچھا کہ وہ ہمارے پیچھے کیوں پھر رہا ہے۔ اس نے ہمیں خراج تحسین پیش کیا کہ ہم نے ایک جعلی پیر کو بے نقاب کیا ہے، لیکن ہم نہ مانے۔ 3 آدمیوں کے مقابلے میں وہ کیا کر سکتا تھا؟ ہم نے اس کی تلاشی لی تو اس کے پاجامے کے نیفے سے اڑسا ہوا ریوالور برآمد ہوا۔ اس نے تھوڑی سی جھجک کے بعد بتا دیا کہ وہ CID کا آدمی ہے۔ جہلم شہر میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ قتل کے ملزم رات ہی رات کہیں بھاگ گئے ہیں۔ بیڑی پتن سے کسی سے پتہ چلا تھا کہ تمہارے حلیے کے 3 آدمی یہاں سے دریا پار کر گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ تم ہی ہو۔ اپنا انجام تمہیں معلوم ہے؟ میں نے اس سے کہا۔ ہم تمہیں قتل کر کے یہیں پھینک جائیں گے۔ کیا تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ بغیر وردی پولیس ہے؟ وہ اناڑی معلوم ہوتا تھا۔ ہم تینوں بھی اناڑی ہی تھے، لیکن اس کے لیے بہت خطرناک تھے۔ اسے 3 مجرموں کے مقابلے میں اکیلا نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کے ریوالور پر قبضہ کر لیا۔ وہ ہمارے گھیرے میں مجبور اور کمزور کھڑا تھا۔ اس نے جب اپنی حالت دیکھی تو منت سماجت کرنے لگا۔ میں تمہارا دشمن نہیں، اس نے کہا۔ میں سرکاری نوکر ہوں، بیوی ہے، 3 بچے ہیں۔ میں مارا گیا تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ میں اکیلا ہوں، اس نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے تمہاری نشاندہی کر دی یا تمہارا سراغ پا کر تمہیں گرفتار کرا دیا تو مجھے انعام ملے گا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم صرف قاتل ہی نہیں بلکہ تم چھاونی کا بارود خانہ تباہ کرنے جا رہے تھے۔ میرا ریوالور مجھے دے دو ورنہ انعام کی جگہ مجھے سزا ملے گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے زندہ نہیں جانے دو گے، لیکن میں منت کرتا ہوں کہ میرے بچوں پر رحم کرو۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ ہم اگر اس کے سامنے مجبور اور کمزور ہوتے تو یہ ہم پر کسی قیمت پر رحم نہ کرتا۔ پھر بھی مجھے اس کے بچوں پر رحم آ گیا۔ وہ میرا ہندوستانی بھائی تھا اور میری طرح انگریزوں کا غلام تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ہمیں کس طرح یقین دلا سکتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں تو وہ واپس جا کر یہ رپورٹ نہیں کرے گا کہ ہم کدھر گئے ہیں۔ اس نے کہا اس کے پاس قسموں کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ وہ اور زیادہ رونے لگا۔ میرے دونوں ساتھی اسے قتل کرنے کے حق میں تھے۔ میں کہتا تھا اسے چھوڑ دیا جائے۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ پیر اور اس کا ایک مرید ناب جیل کے مفرور ہیں۔ میری بات سنو، میں نے CID کے آدمی سے کہا۔ ہم تم پر رحم کرتے ہیں اور تمہیں انعام بھی دیتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس جعلی پیر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تمہیں ایک خاص بات معلوم نہیں۔ فوراً اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچو اور پولیس کو ساتھ لے کر اس پیر اور اس کے مصاحبوں کو گرفتار کر لو۔ یہ پیر نہیں، یہ ناب کے علاقے کا ڈاکو ہے اور وہاں کی جیل سے بھاگا ہوا ہے۔ اس کا ایک اور ساتھی بھی ناب جیل کا مفرور ہے۔ انہیں پکڑواؤ اور انعام حاصل کرو۔ اس کے آنسو خشک ہو گئے اور اس کی باچھیں کھل گئیں۔ میں نے اس کا ریوالور اسے دے دیا۔ اس نے ہمیں کہا جدھر جی چاہے نکل جاؤ، میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ ہم اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ گاؤں میں نہ گیا۔ جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ہم وہاں سے شمال کی سمت چل پڑے۔ اگر میں یہ کہانی سناتا چلا جاؤں کہ ہم کہاں گئے، پھر کہاں سے کہاں پہنچے اور ہم نے کیا کیا کیا، پھر ہم واپس اپنے گھروں کو کس طرح اور کب واپس آئے، تو اس کہانی کے لیے مجھے حکایت کے 100 صفحے درکار ہوں گے۔ میں اس آبیتی کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ ہم نے 1.5 سال کشمیر میں مختلف جگہوں پر گزارا۔ میں جب واپس آیا تو میرا پہلا بچہ 2 سال کا ہو چکا تھا۔ یہی بچہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ 1947 میں مارا گیا تھا۔ مجھے واپسی پر پتہ چلا تھا کہ یہ خبر اخباروں میں شائع ہوئی تھی کہ جہلم سے کچھ دور ایک گاؤں سے ایک آدمی پکڑا گیا ہے جو اس علاقے کا مقبول پیر تھا، لیکن وہ ناب جیل کا مفرور قیدی اور وہاں اس کا ایک خطرناک جرائم پیشہ تھا۔ اس کے ساتھ اسی علاقے کا ایک مفرور مجرم تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں انگریزوں کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کر سکا تھا، لیکن یہ بھی بہت بڑا کام تھا کہ میں نے ایک بہت بڑی فریب کاری اور دھوکے سے لوگوں کو بچا لیا تھا۔ یہ 50 سال پہلے کا واقعہ ہے۔
وہ جوان اور حسین دیہاتی لڑکی جسے خامد اولاد کے لیے اس جعلی پیر کے سامنے لایا تھا، مجھے آج بھی اپنے سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہے، کسی پیر کے تعویذ، پھونک اور دم سے کسی عورت کی گود ہری نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی پیر کسی عورت کو بچہ دیتا ہے تو اس بچے کا باپ وہ پیر ہی ہوتا ہے۔ وہ آج بھی مجھ سے پوچھ رہی ہے، تو مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے؟ ان 50 سالوں میں ایسی ہزاروں عورتوں کی عصمت اولاد دینے والے پیروں کے حجروں کی بھیڑ چڑھ چکی ہے۔ وہ لڑکی اب میری عمر کی ضعیف بوڑھی ہوگی۔ معلوم نہیں اس کی گود ہری ہوئی تھی یا نہیں، یا وہ زندہ ہے یا پیروں کی فریب کار دنیا سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہے۔ البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیر بھی موجود ہیں اور مرید بھی موجود ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ میں ہندو سے مسلمان ہوا تھا، مگر مسلمان ہندو نہ ہوتے ہوئے ہندوؤں کی طرح توہم پرست کیوں ہیں؟